ہائے دوستوں، ایک بار پھر آپ سب کا ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اور آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بچوں کو صاف ستھرا اور صحت مند رکھیں۔ کیپ یور چائلڈ کلین اینڈ اوائڈ فرام ڈیزیز۔ تو دوستوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے ہمارے بیمار ہو جاتے ہیں جن کی وجوہات ہم شاید نہ جان پائیں، لیکن آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا جس کی مدد سے آپ اپنے بچوں کو صحت مند اور صاف ستھرا رکھ سکیں گے۔ تو دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہے۔ شکریہ۔ بچے ہماری زندگی کا خوبصورت باب ہوتے ہیں۔ ان کی صحت مند مسکراہٹ اور چمکتا دمکتا چہرہ ہی ہمارے چہرے پر مسکراہٹ کے پھول کھلا دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے چہرے کی مسکراہٹ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی صحت کا خیال رکھنے کے ساتھ انہیں صفائی کے اصولوں سے آگاہ کرنا بھی ضروری ہے۔ جب ہم صفائی کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہمارے گھر، ہم خود، ہماری فیملی، ہمارا کچن، ہمارا واش روم، بالکنی، ٹیرس، لان، یہاں تک کہ گھر میں سٹور موجود ہے تو وہ بھی ہم صفائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ گھر کے در و دیوار اور گھر میں موجود سامان جب ہم سے اپنی حفاظت کا مطالبہ کرتا ہے تو پھر بچوں کی تو بات ہی الگ ہے، خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں آلودگی اور ملاوٹ بہت زیادہ ہو۔ اس زمن میں ماں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، خاص طور پر جب گود میں نومولود بچے کی صفائی سے پہلے خود اپنی صفائی کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ اپنے بچوں اور اپنے ہاتھوں کے بڑھتے ہوئے ناخن کاٹ لیجئے، کھلے بالوں کو باندھنا شروع کر دیجئے۔ اپنے کپڑوں اور ارد گرد کے ماحول کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ جب آپ صاف ہوں گے، جب آپ نے اپنے آپ کو صحت مند رکھا ہوگا تو آپ یہی چیز اپنے بچوں میں منتقل کر پائیں گے۔ اپنے گھر کو صاف رکھیں۔ اپنے معصوم نومولود کی صفائی کا بھی خاص اہتمام کیجئے۔ اسے روزانہ نہلانا ضروری ہے۔ اس سے قبل اس کے کانوں کی صفائی نزاکت کے ساتھ کیجئے، کیونکہ چھوٹے بچے بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی ری ایکشن سے اور چھوٹی چھوٹی کسی بھی جراثیم سے ان کو بچانا پڑتا ہے۔ اور جسم کا مساج ہلکے ہاتھ سے کیجئے۔ اپنے بچے کو ماسیوں کے سپرد نہ کریں۔ ماسی ضرور رکھ لیں، مگر اپنی مدد کے لیے بچوں کے دودھ کی بوتلوں، کپڑوں اور پیمپرز کی صفائی کا سب سے زیادہ خیال رکھیے۔ بچوں کا تولیہ الگ رکھیے۔ سونے کی جگہ صاف اور روشن رکھیے، مچھر ادھر نہ آئے۔ 2-4 دن بعد بچوں کے سونے کی جگہ کے آس پاس ان کی غیر موجودگی میں کیڑے مار سپرے بھی کیجئے۔ اگر آپ کا بچہ وہاں پر موجود ہوگا تو کیڑے مار سپرے جو ہوتا ہے وہ صحت کے لیے مضر ہوتا ہے، تو لہٰذا بچوں کی موجودگی میں ایسا کام مت کیجئے۔ کمرے کی کھڑکیاں صبح کے وقت ضرور کھول دیجئے تاکہ تازہ ہوا کمرے میں آ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کو مختلف بازاری اور گندی چیزوں سے بھی بچا سکتے ہیں، وہ بھی اکثر بیماری کی وجہ بنتی ہیں۔ تو اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگر آپ خود صاف رہیں گے تو بچے آپ کے صاف رہیں گے، اور یہی چیز جب ان کی ایک آگے نسل چلے گی تو ان میں بھی یہ چیز منتقل ہو جائے گی۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ آپ کے بچے صحت مند رہیں اور ان کی زندگی ایک محفوظ مقام کی طرف جانا شروع ہو جائے۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔